ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ رب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ اور ہستیاں بھی رب ہیں۔ تو یہ بات کہاں تک درست ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو رب کہا تھا، انہ ربی احسن مثوایا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ عزیز مصر کو رب کہنا ثابت نہیں ہے، کئی ایک محقق مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ہی رب کہا ہے۔ دوسرا جواب کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر ہی کو رب کہا تھا تو کیا ثابت ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ رب جو ہے لغت میں یہ رابا سے نکلا ہے۔ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ کسی چیز کا مالک ہونا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا۔ علامہ مودودی نے رب کے جو ہے وہ 5 معنی لکھے ہیں، اور ہر معنی پر قرآن مجید سے دلیل ہے کہ یہاں رب جو ہے اس سے یہ مراد ہے۔ حقیقت میں یہ سارے معانی اصل میں ایک ہی معنی کی طرف پلٹتے ہیں، باقی سب جو ہے اس معنی کے مصادیق ہیں، موارد ہیں۔ مثلا تربیت کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے رب الولد، بچے کا رب یعنی تربیت کرنے والا۔ دوسرا معنی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا، جیسے کہ کہا جاتا ہے رب الضیعہ یعنی زمین کی نگرانی، ضیعہ یعنی زمین وغیرہ جائیداد، اس کا رب یعنی زمین کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے والا۔ تیسرا اس کا استعمال ہے حکومت اور سیاست میں، مثلا کہا جاتا ہے کہ فلان رب و قوم، فلان رب و قوم ہی ہے، کہ اپنے قوم کا رب ہے، یعنی مطلب قوم کا حاکم اور اس کی سیاست چلانے والا ہے، قوم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ مالک کے معنی میں آتا ہے، مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا رب غنم ام رب ابل، غنم کا مالک ہے یا ابل اونٹ کا مالک ہے، بھیڑ بکری کا یا مثلا اونٹ کا، کہ تم بھیڑ بکری کے مالک ہو یا اونٹ کے مالک۔ 5واں اس کا استعمال ہے صاحب کے معنی میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے رب الدار یعنی گھر کا صاحب۔ ان تمام موارد میں لفظ رب کی جو بازگشت ہے وہ حقیقتاً ایک ہی معنی کی طرف ہے، اور وہ یہ کہ ایسا انسان جو کسی چیز کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال کا مالک ہو، اس کے ہاتھ میں ہو، کہ اس نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کا انتظام چلانا ہے۔ اب اگر یوسف علیہ السلام نے فرض کیا اس عزیز مصر کو رب کہہ دیا تو وہ اسی معنی میں تھا کہ اگرچہ حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر عزیز مصر نے بہت اچھی تربیت کی اور اچھی نگرانی کی اور بہت دیکھ بھال کی جناب یوسف علیہ السلام کی، تو اس معنی میں اسے رب کہا۔ تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی کسی کو اس معنی میں رب کہے کہ یہ اس چیز کی پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر رب کے ظاہری معنی دیکھے جائیں تو قرآن مجید نے خود اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں نے نہیں، اور ذوات نے نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو رب کہا ہے۔ مثلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا رکھا ہے اللہ کے بغیر۔ حالانکہ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اس لیے اللہ نے ان کو کہا ہے کہ رب بنا رکھا ہے چونکہ ہر بات ان کی مانتے تھے، یہ چونکہ اپنے قوانین اور اپنے اختیارات اور اپنے مذہب وغیرہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اب اپنے لیے عزیز مصر کو رب کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن وہ جو 2 قیدی تھے جنہوں نے خواب سنائے تھے ان میں سے ایک کو کہا اما احدکم فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک جو ہے اپنے رب کے لیے شراب بنائے گا۔ جی ہاں، اس لیے رب کہا کہ وہ ان کے امور کا مالک تھا، بادشاہ تھا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام موارد میں
جو رب کا معنی ہے وہ ہے تدبیر کرنا، نظام چلانا، ذمہ داری سنبھالنا کسی چیز کی، اس معنی میں۔ اب سوال یہ آئے گا، ہم اپنے نتیجے پہ آئیں کہ کس معنی میں اللہ کے بغیر رب بولا جا سکتا ہے، کس معنی میں نہیں بولا جا سکتا۔ اگر آپ رب سے مراد لیتے ہیں جو اس کائنات کی تدبیر چلا رہا ہے، اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یوں کہیں کہ جو رب الارباب ہے، دوسرے ربوں کا بھی رب ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو کسی اور کے لیے اس معنی میں رب کو ثابت کرے، بلکہ مشرک ہو جائے گا وہ بندہ جو کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اس کائنات کا رب ہے، چونکہ قرآن نے تو بار بار رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا ہے۔ چند ایک آیات ابھی میں تلاوت کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی خاص چیز کا انتظام کے معنی میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ رب البلد ہے، ایک شہر کا رب ہے، یعنی اس شہر کا نظام چلاتا ہے، ہذا رب الولد، یہ اس بچے کا رب ہے، یعنی اس کی تربیت کرتا ہے، عربی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن رب العالمین، پوری کائنات کا رب، تدبیر کرنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے لیے ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور میں نے کہا، یعنی ظاہر نوح علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، میں نے کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے بارش برسائے گا، اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ کام جو ذات کر رہی ہے، جو رب ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس آیت میں پہلے رب کہا، پھر رب ہونے کی گویا دلیل بیان کی کہ کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ رب ہے؟ اس لیے کہ وہی اولاد دے رہا ہے، وہی نہریں جاری کیے ہوئے ہے، وہی بارشیں برسا رہا ہے، سارا نظام اور تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میں آیا، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ، واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ایک پاکیزہ شہر ہے اور بڑا بخشنے والا پروردگار ہے۔ تو اپنے رب کے رزق سے کھاؤ۔ کون ہے وہ رب؟ ایک ہے یا زیادہ ہے جس کے رزق کو کھانے کا حکم دیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی رب ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں کیا فرمایا بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ کون سا رب ہے جس کی نعمتیں انسان پر ہیں اور جن کو جھٹلانا نہیں چاہیے؟ وہ ایک ہی رب ہے اور وہ اس کی ذات ہے۔ اگر کوئی اور کسی رب کا کوئی قائل ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو 31 بار تکرار ہوا اس آیت میں، جس میں جھنجھوڑ کر کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ کیا تم جھٹلاؤ گے اپنے رب کی نعمتوں کو؟ تو اس معنی میں رب صرف وہ ذات ہے جو رب الارباب ہے، باقی جو ہے کسی خاص چیز کے لیے اضافت کے ساتھ اس کو مضاف کر کے کہنا کہ یہ اس چیز کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے اس چیز کا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ میرا پالنے والا یہ چچا ہے، میرا پالنے والا یہ والد ہے، اس کا پالنہار فلان ہے، کہتے ہیں، لیکن اس کائنات کا پالنے والا، سب پالنے والوں کا بھی پالنے والا، کہ جو حقیقی معنی میں پالنے والا ہے، باقی ظاہری طور پر ہیں۔ اس کو والد بنایا ہے تو اللہ نے، اس کو پیسہ دیا ہے تو اللہ نے، اس کو طاقت دیا ہے کہ آپ مجھے پالے تو اللہ نے دی ہے۔ تو پیچھے جائیں تو حقیقت میں پالنے والا صرف اس کی ذات نکلے گی، باقی سارے وسائط ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر رب سے مراد آپ لیتے ہیں کہ کوئی واسطہ بن جائے کسی کے لیے، تو اس معنی میں آپ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں، لیکن رب اس معنی میں کہ جو ذاتی طور پر تمام طاقت کا مالک ہے اور پالنے والا ہے اور نظام چلانے والا ہے، کسی اور کی طرف محتاج ہوئے بغیر ایسا کر رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف
اللہ کی ذات ہے، اس معنی میں رب کسی اور پر نہیں بول سکتے ہیں۔